الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ارادہ و مشیت اللہ تعالیٰ کی دو عظیم الشان صفتیں ہیں اور ان سے متعلق باتیں بتائی جا رہی ہیں. میرے محترم سامعین و مشاہدین، میں آج کی مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقصود بھی یہی ہے اور وہ عقیدے کا اہم ترین متعلقہ موضوع کا نقطہ ہے کہ جس کی معرفت ضروری ہے، اور وہ ہے نصوص کتاب اللہ میں وارد ارادۃ اللہ کی تقسیم کا مسئلہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی مقصد ان آیات عدیدہ کو لا کے یہی ہے کہ وہ یہ بات واضح کریں کہ ارادے کی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم بے حد ضروری ہے، اور بالخصوص تقدیر کے باب میں. اور یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے اور اہم ترین بات ہے کہ تقدیر کے مراتب اربع میں سے ایک مرتبہ مشیت اور ارادے کونیہ کا ہے. لہذا تقسیم الارادہ الی قسمین والی بات کو اور دونوں کے درمیان تفریق والی بات کو جاننا مسئلہ تقدیر کو سمجھنے میں بے انتہا ضروری. اور ارادے کی یہ تقسیم بالکل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دلائل سے مدلل اور اس تقسیم سے میں نے کل ہی کہا کہ وہ تمام تر اشکالات و اشتباہات اور وہ تمام تر انتقادات و اعتراضات وارد نہیں ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر قدریہ، نفات قدر اور جو ان کے راہ پر فرقے ضالہ ہیں، معتزلہ وغیرہ، اور اسی طرح سے جبریہ، دونوں زیغ و ضلال کا شکار ہوئے اور صحیح عقیدہ و منہج سے دور ہو کر بھٹک گئے.
جبکہ اس تقسیم ہی کی بدولت اہل السنہ والجماعہ اس باب میں افراط و تفریط سے بچ کر وسطیت کی راہ پر گامزن اور ہر نوع کی گمراہی اور ضلالت، بدعت، ہوائے نفس سے محفوظ اور سالم ہے۔ بات تو حقیقت میں گزر چکی ہے کہ مشیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی وہ عمومی اور شامل مشیت ہے کہ جس کا تعلق تمام تر کائن، موجودات، مخلوقات، ان کے احداث و ابداع و ایجاد سے ہے، اور جس کو اگر مختصر لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت جس چیز کے ایجاد و احداث کی ہوتی ہے وہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ وہ ہو اور وجود میں آئے تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اور اسی کو مشیت عامہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں وارد ارادے کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر، ان میں سے ایک وہ ہے جو مشیت عامہ کے معنی میں ہے، جیسے یہ آیت کریمہ کہ ان اللہ یفعل ما یرید، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں میرے محترم سامعین کہ اللہ وہ کچھ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، تو اس ارادہ سے مراد ارادہ کونی و قدری ہے کہ اللہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو وجود بخشنا چاہتا ہے، جس چیز کو وقوع پذیر کرنا چاہتا ہے وہ واقع کر کے رہتا ہے، پیدا کر کے رہتا ہے، وجود میں لا کے رہتا ہے۔ وہ کوئی اسی لیے سورہ بروج کی یہ آیت کریمہ فعال لما یرید، وہ ما یرید کا فعال ہے، تو یہاں ارادہ بھی ارادہ کونیہ قدریہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ خوب کرتا ہے، خوب کر گزرنے والا ہے۔ تو وہیں پر ارادہ شرعیہ بھی ایک ارادہ ہے جو ارادے کی ایک قسم ہے، اور ارادہ شرعیہ کی وضاحت میں نے یوں کی کہ اس سے مراد اللہ جل وعلا کا وہ ارادہ ہے کہ جس میں مراد اللہ تعالی کو محبوب ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کے مامورات میں سے ہوتا ہے، اللہ کے مرضیات میں سے ہوتا ہے، اللہ کی مشروع کی ہوئی وہ شے ہوتی ہے، اور یہ معنی ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر جیسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یسر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی یسر اللہ نے مشروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یسر کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یسر محبوب ہے۔ دلائل اور بھی کتاب اللہ کے اندر خود ان چاروں آیتوں کے اندر موجود ہے کہ فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ میں ارادہ سے مراد ارادہ شرعیہ ہے،
اور اسی آیت کے آخری حصے میں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ کے اندر جو لفظ یرید ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے کی صفت کا اس بات ہوتا ہے، یہاں پر ارادے کونیہ ہے۔ تو ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مرضی ہے، ہدایت اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر اس بات ہے کہ یہ گمراہی اور ضلالت کا وقوع اور اس کا صدور یہ اللہ جل وعلا کی مشیت عامہ کے تابع ہے کہ کوناً اللہ تعالیٰ ایسا ارادہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کوناً جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوں اور پسندیدہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا ہے۔ ایک ادنا مومن اور مسلم یہ جانتا ہے، جس کو اسلامی تعلیمات کی معمولی بھی شد ہو، کہ اللہ جل وعلا نے ضلالت کو مشروع نہیں کیا ہے، نہ اس کو محبوب اپنا بتایا ہے، نہ اس کو اپنا پسندیدہ عمل بتایا ہے، بلکہ اس سے تو روکا ہے الی آخر ہی۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ارادے کی یہ دو قسمیں ہیں۔ فَالْإِرَادَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ إِرَادَةٌ كَوْنِيَّةٌ قَدَرِيَّةٌ، اور دوسرا ارادہ ہے ارادۃ دینیہ شرعیہ، اور دونوں کی تشریح کی گئی۔ یہاں پر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ارادوں کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے۔ وہ فرق مختلف الفاظ میں آج بیان کر کے بات اپنی ہی ختم کر دے رہا ہوں، اور اس کے بعد قدریہ اور جبریہ کی ضلالت و گمراہی کو اسی حوالے سے کل کے درس میں واضح کروں گا۔ تو فرق دونوں ارادوں کے درمیان یہ ہے کہ ارادے کونیہ یہ ضروری ہے کہ واقع ہو کے رہے، یعنی جس چیز کا اللہ تعالی کوناً و تخلیقاً و تقدیراً ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو کے رہتی ہے، وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، ہاں اس کو کوئی معاذ اللہ ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ارادے شرعیہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، کبھی وہ واقع ہوتی ہے، مراد والی جو چیز ہے، جو چاہی گئی بات ہے، شے ہے، وہ کبھی واقع ہوتی ہے، کبھی نہیں واقع ہوتی ہے۔ فرق کا دوسرا پہلو یہ بھی یاد رہے جس سے فرق کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ارادے کونیہ کا تعلق اللہ تعالی کی محبوبات مرضیات سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی غیر مرضی، غیر محبوب، غیر مشروع، غیر دین والی باتوں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ارادے کونیہ ان چیزوں سے بھی متعلق ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی متعلق ہوتا ہے ارادے کونیہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، جن سے راضی نہیں ہوتا ہے، جن کا حکم نہیں دیے ہوتا ہے۔ جبکہ شرعیہ اور دینیہ ارادہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیے رکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے فرق کو میں بتا کے بالکل بات ختم کر رہا ہوں تاکہ گفتگو
لمبی نہ ہو کہ ارادے کونیہ و قدریہ اور ارادے دینیہ و شرعیہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ارادے کونیہ تمام تر حوادث کو شامل ہوتا ہے، جو بھی اس کائنات میں چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، خیر ہو، شر ہو، کفر ہو، ایمان ہو، طاعت ہو، معصیت ہو، سب ارادے کونیہ کے تابع ہے کہ اللہ تعالی ہی جب اس کو چاہتا ہے تبھی وہ چیز واقع ہوتی ہے۔ مثلا ایک ابن آدم کا کوئی بھی ہو کسی باشد، اس کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہی ہوتا ہے، اور اگر ابنائے آدم میں سے کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ کوئی توحید اختیار کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت ہی سے، اس کے ارادے کونی سے، اور کوئی اگر اس کے برعکس شرک کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کونیہ ہی کے تابع ہے، کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو کسی سے بھی کفر و شرک نہیں ہو سکتا، اور اللہ نہ چاہتا تو کسی سے ایمان و طاعت اور توحید کی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ یہی ارادے عامہ شاملہ، مشیت کاملہ تامہ مستوعبہ الشاملہ لجميع المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ارادے شرعیہ خالی اللہ جل وعلا کی محبوبات و مرضیات و مشروعات ہی کے ساتھ مختص ہے اور منفرد ہے، کہ مثلا ارادے کونیہ صرف ابو بکر کے ایمان میں پایا جاتا ہے، اور کونیہ تو پایا ہی جانا ہے، اور شرعیہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ایک مومن کے ایمان میں دونوں ارادے پائے جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کونن بھی چاہا کہ ایک بندہ ایمان لایا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے محبوبات میں سے ہے، جیسے اس کی مثال ایمان ابو بکر ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان یہ اللہ کی مشیت عامہ ارادے کونیہ قدریہ ہی کے تابع ہے، کہ اللہ نے چاہا تو وہ ایمان لائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کہ ابو بکر بلکہ سب سے اس بات کو چاہا ہے، اور اس بات کو مشروع کیا ہے، اور اس بات کو پسند کیا ہے، اس بات کو محبوب رکھا ہے کہ وہ ایمان لائے، تو ابو بکر ایمان لائے۔ تو ایمان ابو بکر میں کونی ارادہ بھی پایا گیا اور شرعی ارادہ بھی پایا گیا، اور ارادہ کونیہ یہ عاصی کی معصیت، کافر کے کفر، مشرک کے شرک کے اندر پائی جاتی ہے، اس میں شرعیہ نہیں پائی جاتی ہے۔ جیسے کفر ابو جہل لے لیجئے مثال، تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کونیہ کے تابع ہی ابو جہل نے کفر اختیار کیا اور کفر کیا اور کفر پہ مرا، واہ، لیکن ارادہ شرعیہ کا تحقق کفر ابو جہل میں نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالی والا کا یہ دین ہے، اور ایمان کی دعوت سب بنو آدم کے لیے ہے، جس میں ابو جہل بھی شامل ہے۔ تو ابو جہل سے بھی اللہ تعالی نے چاہا تھا کہ وہ ایمان لائے، الا انه ابى واستكبر واختار الكفر ومات على ذلك، فلا توجد في كفر ابي جهل ارادة دینیہ شرعیہ۔ اس فرق کو میں نے کہا ملحوظ رکھنے کے بعد یہ اعتراض لازم نہیں آتا جو اصل اعتراض اہل غوایت و ضلالت
اور اہل زیغ و انحراف کا ہے کہ جب ایک چیز اللہ کے ارادے سے وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مثلا سزا کیوں دیتا ہے؟ اور اس لیے ان لوگوں نے یہ کہنا چاہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو محبوب ہونا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں اور یہی دلائل کہتے ہیں کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے، حتیٰ کہ خیر بھی، شر بھی، کفر بھی، ایمان بھی، طاعت بھی، معصیت بھی. اسی میں تو ابتلاء بنو آدم ہے، اسی میں تو امتحان ہے، اسی میں تو آزمائش ہے کہ کون ایمان کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، کون شرک کی راہ اختیار کرتا ہے، کون توحید کی راہ اختیار کرتا ہے، کون ضلالت پر چلتا ہے، کون ہدایت کو اختیار کرتا ہے. جبکہ یہ بات طے ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. اور یہ نقطہ یوں سمجھنا چاہیے اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کا کمال یہ ہے اور اس کی قدرت کا یہ کمال ہے، اس کے ملک کا کمال یہ ہے کہ اس کے ملک میں، اس کی بادشاہت میں وہی کچھ ہو جو وہ چاہتا ہے. ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کفر یہ کسی اور کی چاہت سے ہوتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آسمان و زمین و ما بینہما کے مالک اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں وہ چیز بھی ہو جاتی ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہے. اور یہی نقطہ سمجھنے کا اصل مسئلہ ہے جو اہل زیغ و ضلال، ارباب کلام، ارباب منطق و فلسفہ، عقلیات کے فریفتہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ تعالی کے کلام میں حسن بھی ہے، صدق بھی ہے، کمال بھی ہے، عدل بھی ہے، اور مسئلہ صحیح غیر و تعمل کا ہے. فلا بد ان نفرق بین الارادتین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.